السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے. پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. جو گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ سورہ اعراف کے متعلق ہے. سورہ اعراف جس کے بارے میں یہ بات آ چکی کہ مکی صورتوں میں لانگسٹ صورت، سب سے بڑی صورت یہ ہے، اور مدنی صورتوں میں سورہ بقرہ یہ سب سے بڑی صورت ہے. سورہ اعراف میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا واقعہ جو ابلیس کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے اس واقعے میں چونکہ کپڑے اتر گئے تھے لباس کا ذکر فرمایا اور یہ بھی حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اچھے کپڑے پہنا کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے احکام جس کو احکام عشرہ کہتے ہیں وصیت کے الفاظ کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے اندر اور اعراف کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی بات چیت کو ذکر کیا. اب یہاں پر اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا اور یہ اعلان کیا الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے، اس لیے حکم بھی اسی کا چلے گا. یعنی اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ ہر مسلمان پر، ہر بندے پر یہ لازم ہے. آج اللہ تعالیٰ بارش کے نظام کو ذکر فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری لیے ہوئے. یعنی جب بارش نازل ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے جو اس بات کی خوشخبری دیتی ہے کہ بس اب بارش برسنے والی ہے. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، حتیٰ کہ وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بھاری بھاری بادلوں کو اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ بادل موو ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہاں بارش برستی ہے. اور یہ بارش کا برسنا یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس بارش میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. قرآن مجید میں جہاں 5 مغیبات، 5 ایسی چیزوں کو ذکر کیا ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہاں پر یہ لفظ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کو اللہ برساتا ہے. تو اگر کوئی سوال کرے کہ فورکاسٹ والے بتا سکتے ہیں کہ کل بارش ہونے والی ہے یا نہیں، اور اکثر ہوتی ہے وہ بارش،
اس کا جواب یہ دیا کہ بارش کا ہونا تو بتلایا جا سکتا ہے اس راڈار کے اوپر آنے والی ہواؤں کی وجہ سے، لیکن بارش نفع دے گی یا نقصان یہ اللہ کے علم میں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بارش کا نازل ہو جانا، اللہ نے ایک معین مقدار میں اوپر بادلوں کو رکھا، ان کو تھک اور گہرے بادل ہو گئے، اس کے بعد اس میں سے بارش نازل ہوئی۔ سقناہ لبلد میت، ہم ان بادلوں کو لے کر چلے کہاں پر؟ ایسی سرزمین کو ہم نے سیراب کر دیا جو مردہ تھی۔ فانزلنا بہ الماء، ہم نے وہاں بارش برسایا۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اس کے ذریعے سے ہر قسم کا پھل نکلا۔ خشک زمین جب بارش بالکل نہیں ہوتی ایسے ہی لگتی ہے جیسے مردہ زمین ہے، اور جب بارش ہو جاتی ہے سرسبز و شادابی نکل آتی ہے، گھاس نکل آتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی آ گئی، یہ زمین زندہ ہو گئی۔ اور آگے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ جو مردے زمین میں ہیں آج، اور 1000 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، جتنے 1000 سال پہلے وہ زمین میں دفن کیے گئے ہیں، جس طرح ہم بارش کے ذریعے سے گھاس اور پیداوار اور فروٹ کے نکالنے پر قادر ہیں، اسی طرح ان مردوں کو جن کو دفن کیا جا چکا ہم جب چاہیں گے نکال دیں گے۔ والبلد الطیب، یہ ایک ایسی مثال دی ہے اللہ نے جو ہر انسان کو نظر آنے والی ہے۔ ہر انسان واقف ہے اس بات سے کہ خشک زمین ہے، بارش نازل ہوتی ہے، سرسبز و شادابی آ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی کامن مثال ہے جو ہر شخص اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل بنا رہے ہیں۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، جو پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اچھی زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ بإذن ربہ، وہ اپنی پیداوار کو نکالتی ہے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو گندی ہے، جس کے اندر پاکیزگی نہیں، زمین کے اندر صلاحیت نہیں، لا یخرج الا نکدا، تھوڑا سا وہ نکالتی ہے، پیداوار وہاں کم ہوتی ہے یا صرف گھاس اگتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم آیات کو الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ شکر ادا کریں۔ تو نبی کی دعوت بھی آسمان سے برسنے والے پانی کی طرح ہے۔ جو اچھی طبیعتیں ہیں، جن کے دلوں میں ایمان اللہ نے مقدر رکھا تھا، انہوں نے اس پیغام سے فائدہ اٹھایا اور اس پیغام کو اپنے اندر اپنی زندگی میں اتارا، اور اس پیغام کے ذریعے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے آئے۔ اچھائیاں ان کی زندگی میں پیدا ہو گئی، ان کے جسم سے نکلنے والے اعمال نیک صالح ہو گئے، اور جن کی طبیعتیں خباثت والی تھی وہ نبی کے اس پیغام سے فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اسی طرح دی ہے، فرمایا میری مثال بارش کی طرح ہے۔ کچھ ایسی زمینیں ہیں جہاں پر وہ بارش نازل ہوتی ہے، اس میں سے نکلتی ہے، پیداوار اگتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو۔ کچھ ایسی زمینیں ہیں جہاں پر بارش برستی ہے تو پیداوار تو نہیں نکلی لیکن پانی کا اسٹاک کر دیا وہاں، اس پانی کو گزرنے والا پی رہا ہے، لے جانے والا لے جا رہا ہے گھر پہ، یا کم از کم جانور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور تیسری قسم کی زمین جس میں وہ ریت کی طرح تھی، زمین کے اندر پانی چلا گیا، نہ اس سے پیداوار نکل سکی، نہ اس میں پانی اسٹور ہوا، سب ختم۔ اسی طرح انسانی طبیعتوں کے اندر مزاج مختلف ہیں، کسی نے اتنا فائدہ اٹھایا اس علم سے، دین سے، خود کو بھی سیراب کیا، دوسروں کو بھی فائدہ دیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اسٹور کر کے رکھ دیا، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے،
اور تیسری قسم کے لوگ جنہوں نے نہ فائدہ اٹھایا نہ اسٹور کیا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ اب یہاں سے ان انبیاء کرام کا ذکر فرما رہے ہیں جن کی قوموں کو اللہ نے ان کی نافرمانی کی بنیاد پر ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، سیکنڈ آدم، اس لیے کہ طوفان نوح کے بعد جو سلسلہ انسانوں کا پھیلا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے پھیلا ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اول الرسل، سب سے پہلے رسول وہ ہیں، کوئی شریعت لے کر آنے والے نبی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عمر عطا فرمائی تھی، 1000 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، 950 سال تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو پیغام پہنچانے کا جو دورانیہ ہے 950 سال، 950 ایئرز، اور نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت 40 ایئرز کی عمر میں نارملی عطا فرماتے ہیں، تو 990 ہو گئے، اور طوفان کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے، تو اس کا مطلب 1000 سال سے زیادہ عمر تھی۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیغام دیا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم پر کہیں بڑا عذاب نہ آ جائے۔ وقال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم نے کہا اے نوح، ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ ہمارے آباء و اجداد کے دین سے الگ ہو گئے، آپ راستے سے بھٹک گئے، ہم تو یہ محسوس کر رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پیغام جو میں پہنچا رہا ہوں تم تک۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم کو تعجب ہے اس بات سے کہ تمہارے ہی میں سے کوئی شخص آ رہا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، اس بات پر تم سرپرائز ہوئے ہو، تعجب ہوئے؟ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر انداز میں سمجھایا۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum assalam. I wanted to ask about a dream that I've been having a few times now. Yes, what did you see? I'm at my parents' house. I'm sitting there. The rest of my family's there. My husband's there. My mum's there. My dad, my gran, my sisters and brothers. And we're sitting there, and all of a sudden I start to see little spiders crawling on my legs and my arms and in my hair. So I start to get a brush to remove them, and they're not moving. They keep on jumping back on me. And I start screaming, and I'm screaming really bad, like getting scared of them. And my mum looks at me, she starts laughing at me, and I'm asking for help. So I'm asking everyone, help me. And no one's helping me, and these spiders are just getting worse, and they're just crawling all over my body. How many times you see this dream? I've seen this dream twice now. Okay, inshallah I will tell you. السلام علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میری طبیعت تھوڑی خراب ہے 2 ویک سے، پلیز میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے دے دے. انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ سے دے. آمین. آمین. مفتی صاحب میرے 2 خواب ہیں. ایک خواب تو آج میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں کافی پریشان بھی ہوں اس سے. میری طبیعت خراب ہے، اس کی وجہ سے میں آج دن کو 3 بجے سو گئی ہوں، کافی ڈیپ سلیپ ہوگی. 5 بجے میری آنکھ کھلی ہے تو میں نے خواب دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی ہے بڑی، حقیقت وہ ریئل لائف میں شادی شدہ ہے، تو اس کے 2 بچے ہیں، تو وہ کسی گھر میں ہے میرے ساتھ. تو وہ اس کے 2 بچے جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو کیا ہوا کہ کسی جگہ پر جاتے ہیں، میری چھوٹی بیٹی ہے جی وہ بھی میرے خیال میں میرے ساتھ ہے. کسی جگہ پر جاتے ہیں تو جو دیوار کی طرح ہوتا ہے، تو وہ جو ہول ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایسے چھوٹے بچے کی سائز کی طرح ہوتا ہے. جب دیوار کے اندر جاتے ہیں تو کافی ہم کو نیچے سے گزرنا پڑتا ہے، مطلب پوری باڈی کو نیچے کرنا پڑتا ہے، سر کو. ایک ہول آتا ہے چھوٹا، پھر دوسرا بھی آتا ہے، پھر یہاں سے گزر جاتے ہیں تو ایک آگے بہت ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے. سب مکان وائٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر قبرستان ہوتا ہے، وائٹ قبریں ہوتی ہیں، ایک ہوٹل ہوتا ہے. تو اس کو جگہ کو جب دیکھتی ہوں تو میں بچی بھی میری بیٹی چھوٹی بھی نال ہے، 2 میرے بڑی بیٹی کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. بڑی بیٹی جو ہے گھر پہ رہتی ہے، میں بچے لے کر چلی جاتی ہوں ساتھ میں، ایسی کسی جیسے کو پارک میں ایسے گھومنے جاتے ہیں نا، ایسے ہی کچھ معلوم نہیں جاتی کہوں. تو جب دیکھتی ہوں تو ایک اجنبی عورت ہوتی ہے، عمر لحاظ ہوتی ہے، جیسے کہ بزرگ بندہ ہے لیکن ٹھیک ٹھاک کافی قد اونچا ہے. وہ 2 بیٹے ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی 50-60 کی عمر کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں. ایک اس کی بہو ہوتی ہے، پتہ نہیں کون، ایک عورت وہ بھی ہوتی ہے. وہ میں ان سے پوچھتی ہوں، اجنبی مل جاتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کا یہ ہوٹل ہے تو کتنے قیمت کا ہوگا. لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ جب پوچھتی ہوں تو وہ کچھ مجھے سوچتے ہیں، میں ویسے پوچھی قیمت کتنی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید میں اس کو خریدنا چاہتی ہوں. تھوڑی دیر میں وہ کیا لے آتے ہیں پیپر ورک. وہ جو بزرگ عورت ہوتی ہے وہ کافی روڈ بہیو کرتی ہے، مطلب ایسے کرتی ہے کہ کیسے اچھا بہیو نہیں کرتی میرے ساتھ. سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک بیٹا بھی، اس کی بہو بھی، وہ بزرگ عورت بھی، دوسرا بیٹا اس کا ایگریمنٹ سائن پیپر لے کر آتا ہے تو وہ مجھے دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ 1 ملین 1 جو ہے اس کی قیمت ہے، آپ کیا کرو کہ اس کو ابھی خرید لو. تو میں حیران ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں کہ اتنا پیسہ تو میرے پاس ہے نہیں ہے، اب میں کیسے اس کو بائی کروں گی. تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا آپ کا صرف ہوٹل جو وہ آپ کا ہے، یہ پوری زمین آپ کی تو نہیں ہے نا. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس پہلے میں کیا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے ریئل لائف میں، میرا بیٹا جو ہے اس جگہ کی مڈل میں صوفہ لگا کر، ٹیبل لگا کر اس جگہ کی مڈل میں کھانا کھا رہا ہے. تو میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ یہ مجھے جگہ بہت پسند ہے، مجھے جگہ بہت پسند ہے. تو بیٹا کہتا ہے ہاں مام یہ جگہ مجھے بھی بہت پسند ہے. تو پھر کیا کرتی ہوں کہ میں اس جگہ کو دیکھنے چلی جاتی ہوں بہت ہی دور. اس کی پیمنٹ بہت وائٹ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، خوبصورت جگہ. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ میرا گھر بہت اچھا خوبصورت بنے گا یہاں پر، میں اس کو گھر بنا لیتی ہوں یہاں کی، اس کو لے لیتی ہوں. ایسے میں اپنے مائنڈ میں سوچ رہی ہوں، تھنک کر رہی ہوں، اتنے کی بات نہیں کر رہی. کیا کہتے جس ساری جگہ میں دیکھ لیتی ہوں، پیمنٹ دے لیتی ہوں، کتنی بڑی ہے، کتنی چھوٹی ہے، کتنی خوبصورت ہے. پھر دوسری طرف سنو فال ہو جاتی ہے. جب سنو فال ہوتی ہے تو ڈیپ جگہ، تو پھر میں بیٹی تو بچوں کو کہتی ہوں کہ آج سنو فال ہو رہی ہے، ویدر خراب ہوا ہے، لیٹس گو ہوم، اب گھر چلتے ہیں. تو بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں. دوسری پھر جب آگے چلتی ہوں تو ایک ٹوائلٹ ہوتی ہے، باتھیں ہوتی ہیں، تو بہت ہی چپس وائٹ کلر کی برائٹ نیو ایوری تھنگ ہوتا ہے. تھوڑی جی جگہ ہوتی ہے لیکن میں جانے کی کوشش کرتی ہوں، اندر پوری نہیں جاتی اس کے اندر، باتھ روم کے اندر، لیکن کافی کا جگہ کھلی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایگریمنٹ سائن لے کر آ جاتے ہیں بندے. تو میں کہتی ہوں کہ میں سائن نہیں کرتی، وہ پیپر اس کے بندے کے فول ہو جاتے ہیں زمین پر. تو میں اس کو ایک پیپر اٹھا کے اس کی مام جو ہے بزرگ عورت اس کو دے دیتی ہوں. تو وہ کافی غصے میں ہوتی ہے، تو کہتی ہے خریدو، مجھے فورس کر رہے ہیں کہ یہ زمین خرید لو، پورا ہوٹل، وہ پورے مکان جو بھی ہے زمین خوبصورت. میں کہتی ہوں نہیں خرید سکتی کیونکہ اسی جگہ بہت بڑی ہے، 1 ملین 1 کی میں نہیں خرید سکتی. میرے سوچ رہی ہوں میرے پاس کوئی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، میں کیسے خریدوں گی. تو یہ اور میں نے یہ خواب دیکھا، میری طبیعت ہی خراب ہے. اور دن کو خواب سچا ہوتا ہے یا نہیں یہ مجھے بتا دیں. اچھا دوسرا خواب میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دن میں کب دیکھا تھا؟ آج ہی کو میں نے دیکھا ہے. آج ہی. کب، کتنے بجے؟ 3 بجے میں سو گئی تھی اور 5 o'clock میری آنکھ کھل گئی. اور میں 2 ویک سے بہت بیمار ہوں.
بہت طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ. میری یعنی جی مطلب طاقت نہیں ہے, تو میں میڈیسن لے رہی ہوں, سو گئی کہ کافی دن پورا ہفتہ میری نیند نہیں آئی, مجھے کافی رات کو بھی نہیں سو سکتی اس وجہ سے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ. کیا ہوا کہ جو ایک خواب میرا مکمل ہو گیا مفتی صاحب, جو جی. دوسرا اس سے پہلے ایک ہفتہ میں نے پہلے 2 ہفتے میرے خیال میں خواب دیکھا تھا, ایک سمندر دیکھا, بہت خوب پانی ڈیپ تھا اس کا, ایک عورت اجنبی میرے ساتھ, اس کو کیا عورت دیکھنے ہم گرے جاتے ہیں, اس سمندر کے 2 کنارہ ہوتا ہے, اسے دیکھتے ہیں, پانی بہت ڈیپ ہوتا ہے, بلو کلر کا کلین ہوتا ہے, تو وہ عورت کو میں کہتی ہوں ادھر مت جاؤ, گر جائیں گے, بہت ڈیپ ہے, اس کی دندی جو ہوتی ہے بہت ڈیپ ہوتی ہے, تم پیچھے ہو جاؤ, مجھے خوف لگتا ہے مجھے. جی. سائڈ پہ ایک سڈنلی میرا بیٹا آ جاتا ہے, جو ریئل لائف میں بیٹا ہے میرا ماشاء اللہ, وہ آ جاتا ہے, تو اس کی کندھے پر ایک بیٹی, چھوٹی بیٹی جو ہے بالکل نیو بورن ہوتی ہے, پتہ نہیں 6 منتھ کی, 1 سال کی, اس نے ٹھائی ہوتی ہے, تو جمپ کر کے سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. تو جاتا ہے, جب میں سڈنلی دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا سمندر کے اندر مطلب کہ تر رہا ہے, اس کے اندر چلا گیا, تو میں پیچھے سے آواز لگاتی ہوں کہ بیٹا مت جاؤ, پانی بہت گہرا ہے, خطرہ ہے. تو میرا دل جو ہے وہ پینک کی طرح گھبرا جاتا ہے, تو خوف لگتا ہے کہ ڈوب نہ جائے کہیں. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے پانی سر کے اوپر آ جاتا ہے, لیکن سر پھر نکل جاتا ہے باہر, ترنے چلا جاتا ہے آگے, تو میری آ جاتی ہے. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹھیک ہے. مجھے تو یہ صاف پانی ہوتا ہے, سمندر کا پانی صاف ہے. سمندر کی طرح بہت بڑا پانی ہوتا ہے, کھلا بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں, آپ پروگرام دیکھتے رہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا لڑکا گیا آج پر. اچھا. میاں بیوی گئے ہیں, انہوں نے میرے دانے بچے چھوڑے ہیں. کہاں پر چھوڑے؟ بچے چھوڑے ہیں میرے دانے, میرے ماں آئی ہے نا. اچھا. تو وہ ادھر میرے بچے نے خواب دیکھی ہے, آج موقع ہے, تو میرے بچے نے خواب دیکھی ہے, تو خواب دیکھنے کہ اس میں 4 سال میں بچہ میرے پاس آیا ادھر. تو وہ خواب دیکھنا ہے کہ میری بھابھی نے میرے بچے 7 سال سے کسی نے بیٹا بنا کے دی چھوڑا, لکھ پڑھ کر گئی. اچھا. تو وہ میں رونا ہوا, تو میں انہیں کیا آخنا, وہ آج بھی بندے میرے نال ہے, آج بھی چاہے وہ بندی, انہیں میں منتا کرنا تو آخنا کہ میرے بچے واپس کرو, تو میں بچہ نہیں دینا. تو انہیں ماں آخنے کہ وہ لکھ پڑھ ہو گئی, وہ تو 7 سال انتظار کرتے, 4 سال والا بچہ لگ سی. اچھا. تو میرا وہ بیٹا پاؤں ڈسٹرب پایا, تو ابھی تک ماں تو 7 بجے نہ فون, کدی میں نہیں وقت لگ دیا تو کدی تسی نہیں لگ لیو. تو میں آخا میں تو سائی خواب دسا کہ تسی اس میں کوئی ماں نہ دس سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے. اچھا, میں پہلی بار فون کیا, میں نے ایک خواب دیکھا, کوئی 2 ویک پہلے میں برڈ فورم گئی تھی, اپنی فیملی تھی تو گئی تھی, تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی بڑی عمر, کوئی 65 یا 70 کے قریب ایک لیڈی سے غیر مسلم, تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے کلمہ پڑھاؤ. تو میں نے پھر اس کو کلمہ پڑھاتی ہوں, تو اس کا چہرہ بھی مجھے دکھائی دیتا ہے کہ وہ کلمہ اس نے پڑھا ہے. پھر میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ میں نے بھی آپ کو کلمہ پڑھایا, پھر میں اپنے مرشد جو ہے میں ان کے پاس آپ کو لے چلوں گی, تو ان سے کلمہ پڑھواؤں گی. ایسا ہی دیکھا, پھر لے کر نہیں جا سکی, بس اتنا ہی دیکھا, تو پھر میرے خواب ختم ہو گئی. تو میں یہ وہ لڑکی جو عورت تھی وہ آپ کے جاننے والی اجنبی تھی؟ جی نہیں, جاننے والی نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, سب سے پہلے ہماری ایک بہن نے جو ڈریم دیکھا ہے اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ گھر میں سب رشتہ دار جمع ہیں اور اسپائڈر ان کے جسم پر جا رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسی کوئی پریشانی آپ کو ہوگی جو سب رشتہ دار اس سے واقف ہوں گے, پتہ چلے گا ان کو, یا تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے ایسی یا کوئی پریشانی, لیکن وہ اس کو سیریس نہیں لیں گے اور آپ کے لیے وہ بیماری یا پریشانی بہت سیریس ہوگی. خیر, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسئلہ حل کرے.
اور آپ جو شاؤٹ کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں، اسکریمنگ کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو بڑی چیز سمجھ رہی ہیں اور باقی جو رشتہ دار ہیں وہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں کہ از نتھنگ۔ خیر، روزانہ آیت الکرسی آپ صبح شام پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ حق تعالی شانہ آپ کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے آپ کو بچائے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد بقیہ سوالوں کے اور خواب کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔